کہ ذرا آہستہ چل اے موج دریا، ذرا آہستہ چل اے موج دریا، یہاں سلطان دی سویا ہوا۔ حضرت مخدوم شہاب الدین پیر جگجوت رحمت اللہ علیہ کاشغر کے بادشاہ تھے، سبحان اللہ، اور آپ نے اپنی بادشاہت کو ترک کر کے اللہ کے حضور میں نکل پڑے اور فقیری اختیار کر لیا۔ سبحان اللہ، حکم ہوا کہ پٹنہ چلے جاؤ۔ پٹنہ آ گئے، گنگا کے کنارے، گنگا بہت مشہور ندی ہے، گنگا کے کنارے آپ کا مزار ہے جو 661 ہجری سے لے کر کے 1443 ہجری تک کچی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ گنگا میں سیلاب آیا، پانی آیا، طوفان آیا، لیکن آپ کا مزار 1 انچ نہیں کھستا۔ آج بھی حضرت فرید ملت کا ایک شعر ہے بہت مشہور، وہاں ان کے آستانے کے اوپر میں لکھا ہوا ہے کہ ذرا آہستہ چل اے موج دریا، ذرا آہستہ چل اے موج دریا، یہاں سلطان دی سویا ہوا۔ اور آج بھی اگر پٹنے میں کبھی سیلاب آتا ہے تو پانی کتنا ہی بڑھے گا، اور ان کے آستانے کے دروازے کے قریب پہنچا اور پھر پانی واپس نکل جاتا، اس سے اوپر کبھی نہیں آیا، اور آج تک کچا ہے، کچی مٹی کا ہے، پختہ 1 اینٹ نہیں لگائی گئی آج تک، کئی سو سال گزر گئے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہوتی ہے۔ اور ان کا واقعہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ وہ آئے تو ان کے بڑے دشمن ہو گئے، وہاں سب کفار تھے، مشرکین تھے، بڑے دشمن ہو گئے تاکہ ان کو کسی طرح سے یہاں سے نکال دیا جائے۔ لیکن اسی بیچ میں وہاں کے کا جو راجا تھا یا مکھیا تھا، اس کی بیٹی کو بیمار پڑ گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کو سانپ نے کاٹ دیا اور وہ مر گئی، مشہور ہو گیا کہ مر گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو فقیر ہیں، آپ کو یہاں رہنے کی ہم لوگ اجازت دے دیں گے اگر آپ اس کی بیٹی کو اچھا کر دیجیے۔ مرے ہوئے 2 دن گزر چکا کہ حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اس کے دروازے پہ کپڑا ڈالے ہوئے لاش پڑی تھی۔ حضرت شہاب الدین پیر جگجوت پہنچے، ہاتھ میں عصا تھا، اپنے عصا سے اس کے پاؤں کے پاس ٹھوکر ماری، اٹھ کہنا تھا کہ وہ کر کے بیٹھ گئے۔ اب وہ مشہور ہو گیا لوگوں میں، وہاں کی لوکل زبان میں جی اٹھ رہی، جی اٹھ رہی یعنی زندہ ہو گئی۔ تو آج تک اس علاقے کا نام وہی جی اٹھ رہی ہے، تو ہم جیٹری کہتے ہیں، پہلے اس کا نام جی اٹھ رہی تھا، جیٹری کہتے ہیں۔ اور وہاں اس کے بعد سے آپ کا وہی قیام، وہی مکان اور وہی تدفین ہوئی۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پورے ہندوستان کیا پوری دنیا میں یہ فخر صرف حضرت شہاب الدین پیر جگجوت رحمت اللہ علیہ، جگجوت ان کا لقب تھا۔ اس وقت کے تمام لوگوں نے جگجوت ان کا لقب دیا تھا، جگ کو روشن کرنے والے، دنیا کو روشنی بخشنے والے۔ تو پوری دنیا میں ایسا کوئی گھر، ایسا کوئی خاندان نہیں ہے کہ جس گھر میں ایک ٹائم پر گھر کے اندر 14 ولی ہوتے ہیں۔ حضرت شہاب الدین پیر جگجوت کا کے بارے میں ہے کہ ان کے گھر میں ایک گھر کے اندر ایک دسترخوان پہ کھانے والے جو گھر کے فیملی تھے 14 لوگ تھے اور 14 ولی تھے۔ اس کتاب میں ان کی لسٹ ہے 14 لوگوں کی۔